جو دیکھے گئے موقع واردات پہ بقول فوج کے اور فوج کی ایجنسیوں کے، وہ جیسے جیسے باہر نکلے ان کا استقبال کیا، ہار پھول پہنائے اور انہیں اس تحریک استحکام پاکستان میں گئے تو ان کا سارا گناہ، ساری ملک دشمنی، قائد اعظم سے محبت، کور کمانڈر کے گھر کی عزت، وہ سب جو انہوں نے خراب کی تھی، وہ ایک معافی کے اندر معافی نامہ لکھ کر اور دوسری جماعت میں جا کر وہ پاک صاف ہو گئے، وہ دودھ کے دھلے میں ہو گئے، وہ گنگا جمنا نہائے ہوئے ہو گئے۔ اور جو آج تک مائیں بہنیں بیٹیاں پی ٹی آئی کے عمران خان کے ساتھ لائل ہیں، وہ آج تک جیل میں ہیں، جس میں 70 سال کی خاتون بھی ہے، زائد عمر کی۔ تو یہ ہے وفا اور جفا۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الطاف حسین صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے، جو کہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا اس حوالے سے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ الطاف حسین کی یہ بات بجا ہے کہ اگر الزام تھا تمام پی ٹی آئی کے اوپر یا بیشتر ارکان کے اوپر کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، تو آیا پھر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کارروائی، گرفتاریاں ہو گئی تھی، بہت ساری لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی تھی، کئی رہنما گرفتار ہو گئے تھے، کارکنان ہزاروں کی تعداد میں اب بھی گرفتار ہے، لیکن پھر ان کے خلاف کیا عدالتی کارروائی ہوئی؟ جو ہمارے جو ملکی قانون ہے اس روح سے کیا کارروائی ان کے خلاف عمل میں لائی گئی؟ تو الطاف حسین صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان افراد میں جو گرفتار کیے گئے تھے، جس نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا، وہ سب جو ہے نا پاک صاف ہو گئے، ایک دم سارے ان کے گناہ دھل گئے ہیں۔ تو آخر یہ کس قانون کے تحت ہوئے ہیں اور کیا اس کا جواز تھا کہ جس نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کر کے وہ استحکام پارٹی میں چلا گیا یا پاکستان تحریک انصاف حقیقی میں چلا گیا یا کسی اور پارٹی میں چلا گیا، تو ان کے خلاف جو ہے نا سارا ایک جو چارج شیٹ بنایا گیا تھا وہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ تو الطاف حسین صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ یہ آخر جو ہے نا کیا مذاق ہو رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو ان کے لیے جو مصائب ہے وہ کم نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ مصائب ان کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال لا کے اختلاف الطاف حسین صاحب سے بند کرے اور اختلاف ان کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو بات ہے اس میں وزن ہے، تو اس کا یہی ہونا چاہیے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہے ان کا جو صاف اور شفاف ٹرائل ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ آخر اس کے پیچھے کون ہے، پارٹی کے کون سے بندے ہیں، کس کے کہنے پہ ہوا، تاکہ جو ہے نا اس حوالے سے ایک منصفانہ فیصلہ سامنے آئے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔